دوستو برے خیالات انسان کے ذہن میں آنا ایک فطرتی عمل ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور دوران نماز کی ادائیگی اس شخص کے دماغ میں پورنوگرافک یعنی فحش قسم کے خیالات آتے ہیں، جس سے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے اگر اپنے دماغ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کے گھر والوں سے متعلق، آپ کے بہن بھائیوں سے متعلق اور کئی دفعہ راہ چلتی کسی عورت پر یا کسی مرد پر نظر ڈالتے ہوئے مرد یا عورت کے ذہن میں گندے خیالات آ سکتے ہیں۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کو نماز کے اندر یا عام روٹین میں گندے خیالات آئیں تو ان کا حل کیسے ممکن ہے اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ زائل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل ریئلٹی ورلڈ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تو تب وسوسے آتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر تو ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ذکر کیجئے گا تاکہ ہم لوگ آپ کے بارے میں بھی جان سکیں۔ دوستو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوتا ہے، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ سورہ النمل آیت نمبر 62۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر فرمایا کہ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا۔ دوستو وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ صبح و شام کے اذکار میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوتے وقت، گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت، کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے۔ وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کر دیں۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس کی ایک بہترین دوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیالات آئیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا تو وسوسے کو ذہن میں قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں وسوسہ ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو پھر وسوسے تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، بلکہ پاگلوں سے بھی برا حشر کر دیتے ہیں۔ ہم نے وسوسوں میں ملوث بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وسوسوں کے پیچھے لگے اور ان وسوسوں پر کان دھرے تو وسوسوں نے انہیں شیطان تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے بعض پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرطے کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو اپنا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پالی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی سری ایمان ہے، یعنی اس بات کو زبان پر نہ لانے کی سکت تمہارے دلوں میں ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بسا اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری
اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ اور صحابہ کرام سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں پوچھا، جن میں سوال میں مذکور امور بھی تھے، جیسے کہ اگر کسی لڑکی کو جو ہے وہ گندے خیال آتے ہیں، کسی لڑکے کو گندے خیال آتے ہیں، ایون نماز وغیرہ کے اندر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حدیث کو جو ہے وہ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہ صحیح ایمان ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں گندے خیالات آئیں، آپ انہیں زبان پر نہ لائیں اور انہیں دل میں برا سمجھیں تو اللہ پاک کی ذات معاف فرماتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگے اور ایسے سوالات کو ذہن سے جھٹک دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ کر عبادت مت ترک کریں کہ ذہن میں حرام امور کے متعلق خیالات آتے ہیں تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دی جائے، یہ غلط ہوگا، بلکہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں، چاہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا خیال آئے، آپ اپنی نماز جاری رکھیں، آپ کو دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تاہم دوران نماز ایسے خیالات کو آپ جھٹکتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خیالات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک جو ہے وہ مطلب دوست نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ گندے خیالات وغیرہ آتے ہیں تو کیا ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے سوائے جھٹکنے کے؟ تو دوستو ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کام سے باز رہیں جس کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے حیا باختہ فلمیں دیکھی ہیں یا تصویریں دیکھی ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ذہن میں آپ کے اکثر اوقات اس طرح کی چیزیں رچ بس جاتی ہیں اور پھر اپنا کام دکھاتی ہیں، اگر آپ ایسی کسی چیز میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں ناپسند کرتے ہیں یا دل میں تھوڑی بہت بھی آپ جو ہے وہ مطلب سیکس کی ضرورت یا رغبت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے پارٹنر کی جانب رجوع کریں، یعنی اگر خاوند ہے تو بیوی کی طرف، بیوی ہے تو خاوند کی طرف، اور اگر نماز وقت جو ہے مطلب نماز کا وقت ادا کرنے میں ابھی فرصت ہے تو پہلے آپ جا کر سیکس وغیرہ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں نماز ادا کریں، بالکل روٹی کی طرح کہ اگر آپ کے دماغ میں کھانا کھانے کا خیال آ رہا ہے بار بار نماز کے دوران تو آپ پہلے جا کر کھانا کھا لیں، اس کے بعد جا کے نماز ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دانش مندی کی علامت ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرے تاکہ نماز میں دھیان اچھی طرح رہے اور دل بھی مکمل طور پر نماز کے لیے فارغ ہو۔ اس اثر کو مروزی نے تعظیم قدر الصلاح میں روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اسے اپنی صحیح بخاری میں معلق طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آیات کا ترجمہ پڑھا کریں، غور و فکر کیا کریں، جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھا کریں، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھا کریں، اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیں، فارغ نہ بیٹھا کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی اخلاص اور نیک نیتی سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف خیالات آنے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا، وسوسے اور خیالات اس وقت تک معاف ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ بعض احباب جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، وسوسوں کے بارے میں شکایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس حالت کو پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے۔ لہٰذا اگر ذہن میں کبھی اس طرح کی بات آئے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں آپ سے خیالات اور وساوس کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہیں۔ اگر کوئی چور، اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دیکھیں مطلب نماز کے دوران گندے خیال آ رہے ہوتے ہیں، کوئی فلم شرم دیکھتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، یعنی کوئی بری چیز دیکھتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو چور کہاں ڈکیتی کرتا ہے، کیا کسی خالی جگہ پہ کرتا ہے کہ بھری ہوئی جگہ پہ کرتا ہے؟ کہا گیا جی بھری ہوئی جگہ پہ کرتا ہے۔ تو امام علی نے فرمایا کہ چور اگر بھری ہوئی جگہ پر اٹیک کرتا ہے تو شیطان بھی اسی بندے پر اٹیک کرتا ہے جس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے،
لہٰذا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی طلب کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنا ایمان جو ہے اس کو متزلزل نہ ہونے دیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی سب چیزوں کی دیکھ بھال کر لے۔